بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 122 اور آیت نمبر ہے 136 اور 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم مغفرہ، ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف مغفرت ہے، وجنات تجری، اور جنت ہے جس کے نیچے سے تجری چلتی ہے، من تحتہا، اس کے نیچے سے انہار نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، کس قدر اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے بہت ساری قومیں، بہت سارے طریقے، بہت سارے واقعات تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، سو چلو، سیر کرو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام تھا جھٹلانے والوں کا۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا، غلطی ہو جانا یہ ممکن ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، تو غلطی پہ غلطی جب ہوتی ہے بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت سے انسان کو مغفرت کی طرف رہنمائی کر کے ایک امید دلائی ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ من ربہم، اللہ کی طرف سے مغفرت آئے گی، اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے ایک دروازہ ہے توبہ کا کھولا ہوا ہے، اگر انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے، ندامت ہو اسے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بہت سارے گناہ کر لیتا ہے، انسان گناہوں کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اپنے رب سے نا امید ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ساری زندگی گناہ کیے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں میرا پیشہ ہی ایسا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے، سارا دن بیٹھ کر یہی کام کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں اب ہمارے لیے واپسی نہیں ہے۔ وہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا اپنی اولاد کو دین پڑھا دوں گا، میرے لیے اب واپسی نہیں ہے، ہم نے گناہ ہی اتنے کر لیے ہیں، ہم نے لوگوں کا حق اتنا کھا لیا ہے کہ اب ہمارے لیے واپسی نہیں ہے۔ تو یہ جملہ غلط ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ، اللہ نے مغفرت کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ زندگی کے آپ نے 80 سال گزار لیے ہیں، آپ کو ندامت ہوئی ہے، افسوس ہوا اپنے گناہ پہ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، جتنا ممکن ہو سکے بندوں کا حق ادا کر دو، باقی رب کی طرف آ جاؤ، اللہ معاف کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اور جو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے، کوئی بندہ اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ 70 سال وہ مسافت طے کرتا رہے، جتنی مسافت طے کرے گا اتنا چوڑا دروازہ ہے، اور اللہ نے تا قیامت کھولے رکھا ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تب جا کر وہ بند ہوگا، ورنہ وہ کھلا ہے۔ سانس چل رہی ہے تو توبہ ممکن ہے، سانس آ رہی ہے تو توبہ ممکن ہے،
کوئی بھی گناہ کیوں نہیں، بڑے سے بڑا، اب شرک سے بڑا تو گناہ کوئی نہ ہے، اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ مانگ لے۔ تو بہرحال فرمایا مغفرۃ من ربہم، رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، وجنات، جنت، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں ہیں، وہاں پہ جا کے پانی محل، ہمارے ہاں ٹاؤن جتنے مرضی اچھے ہونا تو عموماً جا کر پانی لانا پڑتا ہے یا پانی لا کر دیتے ہیں رکشے والے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، محل کے نیچے ہی نہریں ہوں گی، کہیں جانا نہیں پڑے گا، تجری من تحتہا، اس کے نیچے جو بھی جس بھی آدمی کو جو بھی محل ملے گا اس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ تو جنت، وہ جنت جہاں کبھی بھی نعمتوں کا زوال نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں آئے گا، کمزوری نہیں آئے گی، تکلیف نہیں ہوگی، دکھ نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، خالدین فیہا، وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کس قدر اچھا اجر ہے، کن کا؟ کام کرنے والوں کا۔ جنت کام کرنے والوں کو ملے گی، بدلہ کام کرنے والوں کو ملتا ہے، جو گھر میں ویلے بیٹھے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، عبادت نہیں کرتے، اللہ کے باغی ہیں، ان کو نہیں ملے گا۔ ہماری امت تو وہ جس طرح یہودی کہتے تھے نا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے سولی چڑھ گئے، اور ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سفارش ہو جانی ہے۔ ہم اس بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کوئی نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے تھے کہیں اس وہم میں مت رہنا تیرا بابا نبی ہے تجھے چھڑا لے گا، کام کرنا ہے۔ اسے حدیث کے جملے ہیں اے فاطمہ کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو اجر کام کرنے والوں کا ہے، عمل کرنے والوں کا ہے، بے عملوں کا اجر نہیں ہے۔ جنت اجر کی وجہ سے ملے گی، اللہ کی رحمت ہوگی اور ملے گی اجر کی وجہ سے۔ تو جو اجر ہی نہیں، جو کام ہی نہیں کرتا، اجر اس سے کیسے ملے گا؟ ایک بندہ مزدوری کرتا ہے تو شام کو پیسے لیتا ہے نا، بندہ سارا دن ویلا بیٹھا رہے وہ کہے مجھے بھی دے دو تو اسے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اجر العاملین، کتنی واضح آیت ہے، نعم اجر العاملین، کس قدر اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، یہ پیچھے جتنی باتیں ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اطاعت پر باتیں کی ہے، اور اس کے بعد سود سے منع کیا ہے، اور اس کے بعد یہ جنت کے تذکرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو سمجھنے کے لیے نا سابقہ قوموں کے حالات پڑھ کے دیکھ لو، یہ سارا کچھ سابقہ قوموں میں ہو چکا ہے۔ اگر تم نے نصیحت حاصل کرنی ہے تو وہاں سے نصیحت حاصل کر سکتے ہو۔ ان لوگوں میں گناہ بھی ہوئے، توبہ بھی ہوئی، بہت سارے قصے موجود ہیں جن کی گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، یا جن کی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے بڑی پسند کی۔ بہت سارے واقعات، غار والوں کا واقعہ، 3 بندے غار میں پھنس گئے، انہوں نے اپنی نیکی سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ تو بہت سارے واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ 100 بندے کا قاتل تھا، اللہ نے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ باغ والوں کا قصہ پڑا ہے، انہوں نے کیا کیا، ہم مسکین کو نہیں دیں گے، اللہ نے سارا باغ تباہ کر دیا۔ پھر انہیں توبہ مانگی، اللہ نے دوبارہ پھر دے دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ نقصان ہو گیا ہے، وہ جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ مزید دے دے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں اب تو ہو گیا، میری تو لاکھوں کی کمائی تو جل گئی، دکان تھی جل گئی، یہ تو 30 سال کی کمائی تھی جل گئی، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اے جل کیوں گئی؟ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، نقصان کیوں ہو گیا؟ مربع فصل کا تھا تباہ ہو گیا، اب بندے نے خودکشی کر لی، یہ غالباً شاید اکاڑے کا تھا، تو نقصان ہو گیا، اب ہمت ہار گئے۔ تو اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ دوبارہ دے گا۔ باغ سارا جل گیا ان کا، وہ اللہ کو انہوں نے پکارا، اللہ نے دوبارہ دے دیا۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ دوبارہ دے دا، ٹھیک ہے۔ اصحاب کہف تھا، کلمہ حق کہا انہوں نے، قصہ قرآن کے اندر ہی نا، تو کیا نصیحت ہے ہمارے لیے؟ کلمہ حق کہنا ہے، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ مدد کرے گا۔ اصحاب اخدود کا ایک قصہ ہے قرآن کے اندر ہی ہے، کبھی کبھی سورہ بروج نکال کے اصحاب اخدود کا بہت لمبا قصہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ہم تو اتنے بڑے بڑے اللہ نے سمجھ بوجھ دی، چھوٹا بچہ ہے، مختصر سا اشارہ ہی کر دیتا ہوں، چلو تفصیلاً تو بہت لمبا واقعہ ہے۔ چھوٹا سا ایک بچہ ہے، بادشاہ کے پاس ایک وزیر تھا، وزیر جادوگر تھا، علاج کرتا تھا سب کے۔ وہ کہنے لگا میں مرنے والا ہوں، نجومی ہوں، تو شاید مر جاؤں، مجھے کوئی بچہ دے دو، اپنا علم اسے سکھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک ذہین بچہ تلاش کیا
وہ اس کو دے دیا، وہ اسے اب جادو سکھا رہا ہے، چھوٹے بچے کو جادو سکھا رہا ہے۔ وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ جب بچہ گھر سے آتا تھا نا، راستے میں ایک راہب ملتا تھا، اس دور کا راہب یعنی اس دور کا مسلمان۔ اس نے کہا یار باتیں تو یہ بھی بڑی اچھی کرتا ہے، وہ بچہ اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا تھا۔ اب وہ راہب کی باتیں بھی سیکھتا تھا، جادوگر کی باتیں بھی سیکھتا تھا۔ ایک دن راستے میں آ رہا تھا، اس نے دیکھا وہ بلا تھی، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ اس نے کہا کینکر اٹھا کے، اس نے کہا میں نے مارنا ہے، تو جس کا دین سچا ہوگا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کینکر اٹھا کے مارا، وہ چلا گیا، بھاگ گیا جو بھی بلا تھی۔ تو وہ اس نے نام لیا تھا، اے اللہ اگر یہ راہب کا دین سچا ہے نا تو اس کو ختم کر دے، تو وہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا راہب کا دین سچا ہے، اس نے جادو چھوڑ دیا۔ اب اس نے جادو چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی۔ وہ جس کے لیے دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا سنتا تھا۔ اب شفا مل رہی ہے، شفا مل رہی ہے، وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو مل رہی۔ وہ بادشاہ دیکھتا ہے تو نبینا تھا، تجھے شفا کس نے دی؟ وہ شفا مل گئی مجھے، کیسے؟ وہ بچے نے۔ مختصر سنا رہا ہوں، بڑا لمبا ہے۔ وہ بچہ پکڑا گیا، بادشاہ نے کہا ہاں بھی۔ اس نے کہا میرا تو رب ہے، تو رب نہیں ہے۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اس نے ایک فوج بھیجی، جاؤ جی اس کو لے جاؤ، سمندر کے درمیان میں جا کر نا اس کو ڈبو دینا۔ عقل ماری تھی نا، مشرق کی عقل ماری ہوتی ہے، بھی مارنا ہے تو بندہ ویسے ہی مار سکتا ہے، سمندر کے درمیان میں لے جا کر اس کو ڈبونا ہے۔ وہ وہاں پہ لے گئے، بچے نے دعا کی، مشہور دعا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، چھوٹی سی دعا ہے، پڑھا کریں اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اس نے دعا پڑھی، اے اللہ تو کافی ہو جا ان تمام بدبختوں سے۔ اللہ نے کشتی ہلائی، سارے مر گئے، بچہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا، بچ گیا۔ اس نے کہا میری فوج کہاں گئی؟ ساری اللہ نے ڈبو دی ہے۔ اس نے ایک اور فوج بھیجی، اس کو پہاڑوں پہ لے جاؤ، چوٹیوں پہ لے جاؤ، وہاں سے نیچے گرا دینا۔ چلے گئے، بچے نے جا کے وہاں پہ پھر یہی دعا مانگی اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اللہ نے سارے فوجی گرا دیے، مار دیے، بچہ پھر آ گیا۔ اب بچہ کہہ رہا ہے اس بادشاہ سے کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے طریقہ میں بتلاتا ہوں، مجھے مار لے گا۔ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا میری کمان سے تیر نکالنا ہے اور یہ جملہ بولنا ہے کہ میں اس بچے کے رب کے نام پہ تیر مارنے لگا ہوں، بسم اللہ ھذا الغلام، اس بچے کے رب کا نام لے کر تیر مارتا ہوں، تیر مارنا مر جاؤں گا۔ اس کی عقل ماری تھی، اس نے مجمع اکٹھا کیا۔ اس نے پہلے کہا تھا پر وہ مجمع اکٹھا کرنا ہے، مجمع اکٹھا کیا اور بچے کا تیر نکالا، تیر مارا، بچہ شہید ہو گیا۔ اب بچہ جو شہید ہو گیا ہے لیکن وہ مجمع سارا مسلمان ہو گیا، اور یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یہ بچے کے رب کا نام لے کر تیر مار رہا ہے۔ اب بادشاہ اور پریشان، پہلے تو ایک بچہ تھا اب یہ سارے بن گئے، پہلے تو ایک غازی تھا اب یہ سارے غازی بن گئے، اب کیا کروں؟ اس نے خندق کھودی، اصحاب الاخدود۔ اس نے کہا جو مجھے رب مانے اسے چھوڑ دینا، جو مجھے رب نہیں مانتا کھندق میں پھینک دینا۔ اس نے پوری قوم جلا دی۔ اس قوم کے اندر ایک اور ماں تھی، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ۔ پہلے انہوں نے دودھ پیتا بچہ پھینکا اس آگ میں، بعد میں ماں کو پھینکنے لگے، ماں تھوڑی سی گھبرائی، اب دودھ پیتا بچہ بول کے کہتا ہے ماں آ جا یہ جنت ہے، ماں آ جا یہ جنت ہے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کسی علاقے کو وہ فتح کر رہے تھے تو اس وقت انہیں ایک بچہ ملا تھا جس کی کن پٹی پہ تیر لگا ہوا تھا اور اسی طرح خون نکل رہا تھا۔ اب وہاں پہ محدثین نے لکھا ہے ممکن ہے وہ یہ بچہ وہی بچہ تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہ خون اسی طرح اس کی کن پٹی سے نکل رہا ہے اور وہ شہید ہوا۔ تو یہ عبرتیں ہیں ہمارے لیے، نصیحتیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دفاع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کا کیسے دفاع کیا ہے۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ یونس علیہ السلام غلطی ہو گئی ہے، دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سابقہ اقوام کے قصے، سنن، طریقے سابقہ اقوام کے۔ فسیروا فی الارض، زمین پہ چلو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یہاں ایک بات اور ہے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یہ دیکھو۔ ہمارے ہاں ہم جب کھنڈرات دیکھتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، ہماری تفریح ہوتی ہے۔ دیکھیے سابقہ قوموں کے علاقے، ان کے کھنڈرات تفریح کے لیے نہیں دیکھنے، یہ ہمارے ہاں ایک غلطی ہے۔ لوگ تفریح کے لیے دیکھتے ہیں، تفریح کے لیے نہیں ہے۔ قوم سمود کی بستیوں سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے تھے آپ نے فرمایا سر نیچے کر کے روتے ہوئے گزرنا ہے، جو ایسا نہیں گزر سکتا وہ یہاں سے نہ گزرے، اس علاقے میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ ہم وہاں شوق سے جاتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، تفریح، ہماری تفریح ہو رہی ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، ہم پکنک وہاں پہ منا رہے ہیں۔ سمود کی بستیاں پکنک منانے کے لیے نہیں ہے، یا کوئی بھی علاقہ جس علاقے میں اللہ کا عذاب آئے وہاں سے گزرو روتے ہوئے، اے اللہ یہاں پہ تیرا عذاب آیا تھا، ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو یہ مطلب ہے قرآن کا۔ قرآن کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ سیر و تفریح کریں۔ فسیروا فی الارض، زمین پہ چلو پھرو، فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ نے انجام کیسا کیا ہے۔ تو انجام والی بستیوں سے جانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، قبرستان بھی جا کے بندہ انجام نوٹ کرے، انجام یہ ہے۔ اب وہاں پہ جا کے یہ کوئی پکنک منانے کی جگہ نہیں ہے، تفریح کی جگہ نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔